پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 2024 کا اختتام ہو رہا ہے, 2025 کا آغاز ہو رہا ہے. بہت سی امیدیں ہر سال ہم وابستہ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے روایتی سے انداز میں نیا سال شروع ہوتا ہے اور وہی قصے کہانیاں, وہی معاشی مسائل, وہی احتجاج, وہی سیاسی جدوجہد. لیکن 2024 کے آغاز پر جو کچھ ہم سوچ رہے تھے, ایک امید کے ساتھ سوچ رہے تھے, کیونکہ الیکشنز آ رہے تھے اور سوچا جا رہا تھا کہ چونکہ انتخابات آ رہے ہیں شاید انتخابات کے بعد ایک سٹیبلٹی آئے گی. لیکن 2024 کا سال بھی یہی ڈھونڈتے گزر گیا کہ یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا اور کب آئے گا. عدالتوں سے بے شمار ایسے فیصلے آئے جو کنٹروورشل ہوئے, کئی فیصلے جس پر امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکا, کئی ایسے فیصلے تھے جس پر عدالتیں زور دیتی رہیں لیکن پھر عدالتوں کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا, 26ویں ترمیم آ گئی. تو 2024 میں کیا کچھ ہوا, اسی کو بنیاد بنا کر ہم 2025 میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو پہلے تو ایک نظر آپ ڈال لیجئے کہ 2024 میں ہوا کیا ہے, پھر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ 25 میں ہمیں کتنی امیدیں رکھنی چاہیے, کیا توقعات باندھنی چاہیے, اور کیا امید رکھنا جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہوگی. تو ذرا ایک ہم آپ کو پیکج دکھا دیتے ہیں 2024 کا, پر ایک نظر ڈال لیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سال 2024 اہم ترین سیاسی واقعات سے بھرپور رہا. 13 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی عام انتخابات میں اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایک بار پھر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. 30 جنوری 2024 کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت سے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزائیں ہوئی. 3 فروری 2024 کو عدت کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزائیں ہوئی. جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا. غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشن ذاتی زندگیوں میں جھانکتے ہوئے, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے, جس کے نہ سر نہ پاؤں. 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن جیت کر سب کو حیران کر. 3 مارچ کو شہباز شریف دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. جبکہ 9 مارچ کو آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے. As President of Pakistan, I will discharge my duties faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 5 مارچ کو الیکشن کمیشن نے وہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دیں جن پر سنی اتحاد کونسل کا دعویٰ تھا. فیصلے کے خلاف اور مینڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہے اتوار کے روز ہوگا. 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط سامنے آیا جس پر بعد ازاں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. It's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. 2 اپریل کو سینٹ الیکشن ہوئے, تاہم خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں کرائے گئے جو تاحال نہیں ہو پائے. 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے احکامات جاری کیے. PTI was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. 25 ستمبر کو IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دی. 3 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہ کیے جانے کا 2022 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں احتجاج کیا, تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں کارکنان کو چھوڑ کر خیبر پختونخوا پہنچ گئے. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں, ایک پکٹ کے اوپر میں اوپر بیٹھ گیا. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا کس بیڈ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا. حکومت اتحاد 20-21 اکتوبر کو پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہوا. آپ سب کو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ڈے مبارک ہو. 22 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والی خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا. I, Justice Yahya Afridi, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly. 4 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے اہم بلز منظور کرائے گئے جن کے تحت سروسز چیفز کی مدت 5 برس کی گئی. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 34 کر دی گئی. 6 نومبر کو جوڈیشل کمیشن نے
जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया। 24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। 24 नवंबर को पीटीआई ने फाइनल कॉल के नाम पर इस्लामाबाद में एहतजाज किया, जो नाकाम साबित हुआ। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, जो 2 जनवरी को मुज़ाकराती अमल के दौरान चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ये हमने कोशिश की कि 2024 के जो अहम वाक़यात थे उस पर एक नज़र आप डाल लें, ताकि हम इसकी बुनियाद पर फिर डिस्कशन करते हैं और फिर देखते हैं कि 2025 में हमें कितनी उम्मीदें बांधनी चाहिए। मेरे साथ दानियल अजीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया दानियल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईनों कानूनी उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपको भी खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ, ये आपके ख्याल में अफरा तफरी से भरपूर साल था या सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें जो की गई या की जाती रहीं उसमें कुछ कामयाबियां हासिल होते हुए भी आपको दिखाई दी हैं? जी शुक्रिया, आपने अपने इब्तदाइये में ही इस सवाल का बखूबी जवाब दिया है। 2024 में ये ख्याल था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में कुछ आएगा, लेकिन अब इस साल के आखिर में यूं ही लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो तो बिल्कुल ही दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क में जो पोलराइजेशन है सियासी और दर्जा हरारत जो है वो बदस्तूर बढ़ता रहा है। ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत और जो रूलिंग कोलिशन है और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वक्ती तौर पे इस साल में तो कामयाब दिखाई दिए, लेकिन उससे क्या पाकिस्तान के अवाम और मुतमईन है, पहला ये सवाल पैदा होता है। और दूसरा ये कि क्या ये सिस्टम या हाइब्रिड निज़ाम जो मुरतब किया गया फरवरी और उसके बाद ये कितना पायदार है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके ऊपर सीरियस इश्यूज हैं लेजिटिमेसी के, नंबर 1, और नंबर 2 जो मईशत के हवाले से अभी गुफ्तगू भी होगी, वो भी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी होती है और मईशत भी आगे नहीं बढ़ी। आज का सबसे परेशान कुन जो फिगर आया है कि इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की जो है वो 1% से भी कम रही। 0.92% जो है पहले क्वार्टर में जून के बाद रिकॉर्ड की गई इकोनॉमिक ग्रोथ, और यकीनन एक लम्हा है, क्योंकि अगर ये वाली शरह तरक्की रहेगी तो रोजगार कैसे पैदा होंगे और खुशहाली कैसी आएगी और अगले साल में लोगों की हालत कैसे बेहतर होगी। जी बिल्कुल ठीक है। 0.92% जो ग्रोथ है, इससे बहुत ये अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हुई है। दानियल साहब, ये पूरे साल का जो और ये खैर ये फिगर जो हैं ये तो नए माली साल के पहले जो क्वार्टर है उसकी हैं, लेकिन मसला ये है कि पिछले साल भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं थी। इस मरतबा तवक्को थी कि शायद कुछ बेहतर कर लें, तो मुआशी एतबार से ये साल कैसा रहा आपके ख्याल में? मुआशी एतबार से जो पिछले साल की मेरे ख्याल में गलतकारियाँ हैं वो अभी रेजोनेट कर रही हैं, जो आपको ये नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले साल जो ग्रोथ थी वो हमें एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया। 6.1% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, जो कि सिंगुलर लार्जेस्ट आइटम है हमारे सारे ग्रोथ में और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है पाकिस्तान का। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत तक़वियत मिली, जिसकी वजह से पिछले साल की ग्रोथ कुछ अच्छी रहेगी मुकाबले में। जी, और वो तो नेगेटिव से उठ के 2.3 जी, जो इस साल ये आप देख रहे हैं वो फिर जो उनके साथ वादा किया गया था, भैया वादा ना करते। जब आपने उनको कह दिया कि हम 3,900 रुपये फी मन आपको देंगे, तो जिसने शायद 1 बोरी खाद की लगानी थी उसने 3 लगा दी, जिसने 1 पानी लगा दिया उसने 3 लगा दिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, पूरे महीने उसको उसकी राखी की, सब कुछ किया। जब टाइम आया बेचने का तो आखिरी मौके पे धोखा दिया गया और उनको कह दिया कि जनाब कोई रेट नहीं, हम कोई ख़रीदारी नहीं करेंगे। और उलट जो है उस बहाने से अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करके अपनी जेबें गरमा ली अशरफिया ने, और जो कुछ काश्तकार था बेचारा उसको रगड़ दिया। वैसे साहब 2024 का आगाज़ होता है 13 जनवरी के फैसले से, बल्ले का निशान लिया गया, लेकिन फिर इलेक्शंस हो गए। उसके बाद बात आगे बढ़ती है तो फिर वो मखसूस नशस्तों का मामला, एक फ़ैसला आता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर फैसला आ जाता है, उसके बाद फिर 26वीं तरमीम। तो अदालती लिहाज से तो ये बड़ा एक उतार चढ़ाव का शिकार एक साल मालूम होता है।
آپ نے بالکل درست کہا اسد بھائی. گزارش یہ ہے کہ میں ایکچولی آپ کے 13 جنوری کے فیصلے سے چند دن پہلے دسمبر کے آخری 15 دن کے اندر ایک اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے فیصلہ دیا جو بڑا ضروری ہے, جہاں سے میں اپنے دماغ میں 2024 کا شروع کرتا ہوں. اچھا. اور وہ دسمبر کا وہ فیصلہ ہے جہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم جوڈیشل آفیسرز کے تھرو الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ متعلقہ ایگزیکٹو کو, جو انٹرم گورنمنٹ کی ایگزیکٹو ہے, جو آج چیف منسٹر ہے تو کل فیڈرل منسٹر ہے, اور کل فیڈرل منسٹر ہے تو آج چیف منسٹر ہے بلوچستان کے اندر اور دیگر جگہوں پہ, وہ لوگ جو ایگزیکٹو کے اندر تھے انٹرم گورنمنٹ کے, چیف جسٹس صاحب کا دسمبر کے اندر یہ فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کے تابع سرکاری ملازمین ریٹرننگ افسرز لگیں گے اور ہم جوڈیشل افسران نہیں دیں گے. ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ 85 کے بعد جتنی دفعہ بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے اتنی دفعہ جوڈیشل آفیسر ضرور ملے ہیں. ایک آدھ درمیان میں الیکشن ایسا آیا آمریت میں جہاں عدالت سے پوچھا ہی نہیں گیا, بٹ جب بھی عدالت سے پوچھا گیا جوڈیشل آفیسرز دیے گئے ہیں, اور 2008 کے بعد تو ہر الیکشن میں تھے. اس فیصلے نے بنیاد ڈالی اس پولیٹیکل کنٹروورسی کی جو مزید گہری ہوئی الیکشن سمبل کے فیصلے سے, اور 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان کا جو تنازع ہے جس کو ہم فارم 45-47 کا تنازع کہتے ہیں, اس کی بیسس اس ریٹرننگ آفیسر اس کو تو چیلنج بھی کیا گیا تھا نا لاہور میں, علی باقر نجفی صاحب نے فیصلہ بھی دیا, پھر وہ سپریم کورٹ میں آیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جج صاحب جنہوں نے الیکشن نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ وکیل صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر اس حد تک نالا ہوئے کہ کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. اس کے اندر یہاں اس ٹینر سے سپریم کورٹ شروع ہوئی. لیکن 12 جولائی کے فیصلے نے بہت سی امید بھری اس کے اندر. وہ لوگ جو کہ کسی بھی عدالت کا, کسی بھی ادارے کا ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے, باقی انڈیپینڈنٹ انڈسیز تو ہم دیکھتے ہی ہیں, ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے کہ کیا عوام الناس میں اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو سال کے شروع میں قاضی فائزہ صاحب کی وجہ سے, اس کے پچھلے سال کے اینڈ میں نواز شریف صاحب آئے تھے, وہ کس طرح آئے, بیل کیسے ہوئی, اس کی وجہ سے بڑی کمزور ہو چکی تھی. اس کریڈیبلٹی کے اندر کچھ نئی جان پھونکی 12 جولائی کے اس فیصلے نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا. اور لگا ایک لمحے کے لیے کہ نہیں شاید آج بھی یہ جو ریزسٹنس ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کچھ اس طرح کی موجود ہو جس کی وجہ سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, جو عوام کا اعتبار ہے عدالت کے اوپر, اس کو بحال ہونے میں تھوڑی تقویت ملے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی کے اندر جو سپریم کورٹ تھی وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے پہلے فیصلوں کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتبار کم ہو چکا ہو, چلیں اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فیصلے غلط کیے, وہ سپریم کورٹ ہے, وہ آئین کو ہم سے بہتر جانتی ہے, لیکن کم از کم لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی ہو, وہ سپریم کورٹ پھر اپنے فیصلوں کو منوا بھی نہ سکے, تو وہ جو کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے, یہ جو آئیڈیا ہے کہ میرے آئین کے اندر لکھے ہوئے حقوق اس وجہ سے وزنی ہے کہ میں تو ان کا دفاع نہیں کر سکتا, میں تو اپنے بولنے کا, اپنی پراپرٹی کا, اپنے رائٹ, اپنے لائف کا, اپنی سیاست کا دفاع نہیں کر سکتا, لیکن سپریم کورٹ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے جو ہم میرے آئین کے حقوق کا دفاع کرے گی. اس ساکھ کو بہت نقصان پہنچا جو کہ میرا خیال ہے پورے 2024 میں پہنچتا ہے. 2024 میں, اور پھر اختتام ہوتا ہے 26ویں ترمیم پہ اور 26ویں کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ. جی, اور ایک جملہ اور کہ سپریم کورٹ کا جو اصل, اور دانیال صاحب اور رضا صاحب اس میں ایگری کریں گے, گورنمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا چیک ایک 184 کی پاور سے رہا ہے ہمیشہ. ویسے تو دیگر اپیلیں بھی ہیں, لیکن ایک ڈر تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ کوئی بربریت کرے گی, کوئی زیادتی کرے گی, تو سپریم کورٹ فوراً کسی چیز کو چیک کر لے گی. یہ پاور ابیوز بھی ہوئی ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ, افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ. لیکن جتنی یہ پاور اب انرٹ ہو چکی ہے, جتنی یہ پاور ایفیکٹولی ہماری پریکٹس سے جا چکی ہے, تو خواہ وہ 8 فروری ہو, خواہ وہ 26 نومبر ہو, خواہ وہ دیگر اس طرح کی ڈیٹس ہوں, کسی کے اب یہ دل میں کھٹکا ہی نہیں رہا کہ سپریم کورٹ یا زنجیر عدل جو ہے اس کو ہم ہلائیں گے تو کوئی آگے سے سوال. بالکل صحیح ہے. ابھی رضا رومی صاحب آپ اگری کر رہے تھے کہ ایک سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا سال رہا ہے 2024. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں اور ان پر عمل درآمد نہ ہونا, اس کا کتنا کردار رہا ہے اس سیاسی عدم استحکام کو جنم دینے میں؟
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रोल 2024 में तो नहीं रहा सियासी अदम इस्तेकाम क्रिएट करने में। सुप्रीम कोर्ट का रोल तो काफी अरसे से स्टार्ट हो चुका था, जैसा कि हमने देखा, खुद अभी साथ भी कह रहे थे 2024 में जारी रहा, आप ये कह रहे हैं? जी, जारी रहा, बल्कि शदीद हो गया होगा कुछ लोगों के नजदीक। देखिए, जो पहले चीफ जस्टिस जो रहे हैं माजी में 3 या 4, आप उन सब के अदवार देख लीजिए। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस कदर बड़ी पावर पॉलिटिक्स में, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद सुप्रीम कोर्ट एक पावर प्लेयर बन गई। सही, वो ठीक है कि उसका एक रोल है, एहतसाबी रोल है, वॉच डॉग का रोल है, आइन की तशरीह का, आइन को इन्फोर्स करने का रोल है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनने का रोल नहीं है। जब उसका हिस्सा बनती है तो सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत और क्रेडिबिलिटी खो देती है। चाहे वो एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम को एक तरीके से निकालने का तो पूरा बंदोबस्त हो, चाहे किसी आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फायर किया, पाकिस्तान की आवाम ने फायर नहीं किया। अगर पाकिस्तान की आवाम करते वोटों से निकाल देते तो वो बिल्कुल सर आंखों पे होती बात, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चंद मुट्ठी भर लोग बैठकर ये फैसला करें कि जी कौन वजीर आजम रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो फिर वो एक उसके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं, सवालात भी जन्म लेते हैं। इसी तरह जस्टिस बंदियाल ने जिस तरह से आर्टिकल 63A की तशरीह की, उसको भी बहुत से लीगल पाकिस्तान में जो तबकात हैं और ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी तनकीद, उन्होंने कहा कि वो आइन की लिमिट से बाहर गए। इसी तरह बल्ले के निशान का फैसले का जिक्र हुआ आपके इब्तदाई में भी, और साथ में भी बात की, वहां भी देखा गया कि गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से इंसाफ नहीं किया। देखिए, मतवातिर वो एक दूसरे से झगड़ते रहे हैं, चाहे वो पिछली सुप्रीम कोर्ट हो, उससे पिछली हो, अभी हो, खत लिखना, एक दूसरे के ऊपर ये करना, ओपन कोर्ट जब वो लाइव ट्रांसमिशन हुई तो बास औकात पे यूं लगा कि जैसे ये कोई डिबेटिंग क्लब खुल गया हो, एक दूसरे के ऊपर बड़े वेल्ड किस्म से, मुहज्जब किस्म के ताने भी दिए जा रहे थे। ये जजेस को जेब नहीं देता, कोई भी उनका कोई भी वो हो, स्लांट हो, इंक्लिनेशन हो, पूरी कौम देखती है उनकी तरफ, उनके ऊपर बहुत बड़े मनसब पे बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ने उन पर यलगार की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आपस की जो नफाक और डिविजन और गलत फैसलों की एक तारीख है, उसकी वजह से उन्होंने खुद बहुत से मौके फराहम किए। बिल्कुल ठीक है रहा साहब। साहब के पास जाने से पहले मैं एक छोटी सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे बात हो रही है, जी। रजा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो की पावर, जिसके ऊपर तनकीद हम इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके साकिब निसार साहब दीगर अदवार में करते रहे, उसकी तनकीद इस बात पे थी कि इस पावर की वजह से या उन मुतल्लिका चीफ जस्टिस के टाइम पीरियड के अंदर जो फैसले किए गए उसके अंदर सियासी बू आ रही थी, उसमें पार्टिजनशिप थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में किसी के खिलाफ थे, किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने में थे, किसी को लाने के लिए थे। आपने जब इसकी इस्लाह करने के लिए एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट की, 26वीं तरमीम की, तो उसके अंदर करना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट और अदालत के फंक्शन से इस सियासी बू को निकाल दें। आपने किया बिल्कुल ऑपोजिट। आपने कहा नहीं, अब जो सियासी केसेस हैं वो एक हुकूमती मेजॉरिटी कमीशन जो सियासी पॉलिटिकल नॉमिनेशंस की बेसिस के ऊपर तश्कील दिया जाएगा वो करेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी सैंक्टिटी को खत में लिखा है कर दिया, जैसे मंसूर साहब ने बार-बार खत लिखे, और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर तो आपने हद ही कर दी। कहा इस आपको चाहिए था कि पार्टिजनशिप खत्म करते, सियासी अमल को सुप्रीम कोर्ट से खत्म करते। आपने कहा कि एक ऐसी कमेटी जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, यानी हमेशा हुकूमत वक्त की नुमाइंदगी होगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी है, वो चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा। तो जो सॉल्यूशन आपने प्रेजेंट किया वो उस प्रॉब्लम का नहीं है जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही है। और जैसे मंसूर बार-बार खत लिखकर यही कह रहे हैं कि इस तरह से तो जजेस जो अब भर्ती किए जाएंगे वो सियासी बुनियादों पर भर्ती किए जाने के खदशात हैं, इसलिए इसको रिव्यू किया जाए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर देखते हैं कि 2025 में हमारी तवक्कुआत क्या हैं, अहम मामलात क्या हैं जो 2025 में ही निपटाए जाने हैं, जो इकोनॉमिक फ्रंट है उस पर हमें क्या तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। और अभी जब जैसे ही कल 2025 का आगाज होगा तो सबसे पहला बड़ा मुद्दा हमारे सामने क्या होगा, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2025 کے آغاز پر کون سے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہیں یا کن سوالوں کے ساتھ ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں, ان پر ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ تو مذاکرات کا ہے جو 2 جنوری کو دوبارہ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے درمیان جاری مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں؟ کیا 2025 انتخابات کا سال ہوگا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو پائے گی؟ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل کا انجام کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ چند سوال جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیا 2025 میں مل سکیں گی جو 2024 میں نہیں مل سکیں؟ ٹرائبونلز انتخابی تنازعات نمٹا پائیں گے جس میں 2024 میں پیش رفت نہیں ہو سکی؟ 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہوگی یا برقرار رہے گی جس کو پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات سے فی الحال نکال دیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بلاول بھٹو وزیراعظم بن جائیں گے یا بن پائیں گے جس کی پیپلز پارٹی خواب دیکھتی ہے؟ نواز شریف خاموشی توڑیں گے یا ان کا طرز سیاست اپنے لیے جو انہوں نے طے کیا ہے وہ برقرار رہے گا؟ چیف الیکشن کمشنر بدلیں گے یا کچھ عرصہ اور وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے؟ انٹرنیٹ کی رفتار معمول پر آ سکے گی یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. پھر حکومت IMF کی شرائط پوری کرنے میں کامیاب رہے گی؟ بجٹ کے اہداف حاصل کیے جا سکیں گے؟ آئندہ سال مہنگائی کنٹرول میں رہے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن جو 2024 میں ہونے تھے نہیں ہو سکے, کیا وہ 25 میں ہو پائیں گے؟ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا یا نہیں؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی؟ اور کیا حکومت ممکنہ امریکی دباؤ سے نمٹ پائے گی جس کے خدشات ہیں کہ شاید یہ دباؤ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ وہ سوال ہیں جس کے ساتھ ہم 2025 میں انٹر کر رہے ہیں. لیکن آج چونکہ اڑان پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے 5 سال کا, اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے؟ دانیال صاحب سے میں اسی سے شروع کرتا ہوں. دانیال صاحب, یہ جو معاشی مسائل آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, 2024 میں تو پتہ نہیں تھا, لیکن 2025 سے لے کر 2030 تک کا جو منصوبہ دیا گیا ہے یا 29 تک کا, اس میں پتہ ہے حکومت کو کیا کرنا ہے؟ اس سے کتنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں اڑان پاکستان سے؟ یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے جی, نون لیگ کو یہ اپنی جو اصل حقائق ان کو چھپانے کے لیے ایک سموک سکرین پیدا کرتے ہیں. یہ 2010 والا پروگرام بھی یہی تھا, جس دن وہ اناؤنس ہو گیا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا تھا. اچھا. اور جو 2025 والا پروگرام ہے جس دن وہ اناؤنس ہوا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا. یعنی اس کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. اس وقت بھی یہ جو آج اناؤنس ہوا ہے, یہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس کا ایک نیا روپ نظر آیا ہے. اب رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو منسٹری آف پلاننگ ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی فارمولیشن کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے جو پہلے ایک دوسرے کے شاید بات بھی نہیں کرتے تھے, اب وہ یک لخت جو نا اکٹھے ہو گئے. اور آج آپ نے دیکھا اسٹیج کے اوپر ہمارے ایسیٹس ہیں ان کو ہم نے صرف اسٹریم لائن کر کے فورن ایکسچینج لانا ہے اور پھر مزے کریں گے, کچھ نہیں ہوتا. ٹچ اسکرینیں ساری گاڑیاں جو ہیں بک جائیں گی اور فورن ایکسچینج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. کسی پھٹی بات ہے, کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی, ان کی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور وہ دوبارہ سے جھوٹ بھی بولا انہوں نے کہ جی پاکستان 20ویں معیشت بننی جا رہی تھی. کوئی معیشت نہیں بننی جا رہی تھی. آپ یہ دیکھ لیں, اگر 2018 میں نون لیگ جیت گئی ہوتی الیکشن 1 منٹ کے لیے, تو کیا ستمبر میں جب جولائی 25 کو الیکشن ہوا, گورنمنٹ فارمیشن کا 1 مہینہ لگتا ہے, اس کے بعد ستمبر میں کیا انہوں نے جانا نہیں تھا IMF کے پاس؟ انہوں نے گھٹنوں کے بل جانا تھا IMF کے پاس, کیونکہ جو یہ تباہی مچا چکے تھے. یہ تو صرف اس لیے سروائیو کر گئے وہ وقت کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ لوئسٹ ایور پرائس پہ چلے گئی. ایک ٹیل ونڈ ملی جس کے ذریعے انہوں نے ریفارم کر سکتے تھے, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں, اور اس کو کہہ دیا کہ جناب ہم نے بڑی کمال کی مینجمنٹ کی ہے. نتھنگ آف دا سارٹ. اینی وے, ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 25 کا سال ہے اس میں ان کو بڑی روڈ اویکننگ ہونی ہے, کیونکہ جو اس وقت پرفارمنس انگزائٹی ہماری کو ہو رہی ہے نا, وہ تو صاف دکھ رہی ہے, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. یعنی جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا اس کو تباہ کیا ہے. اور فائنلی یہ ہوا کہ جس دن انہوں نے IMF کا اگریمنٹ سائن کیا, جو کہ ایک فنڈامنٹل پلر ہے جس کے اوپر یہ ساری رول اوور اکانومی کھڑی ہے, جس کو یہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں, یہ رول اوور اکانومی آپ کا سارے کا سارا زر مبادلہ پتہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مختلف ملکوں سے جو آپ نے قرض لیے وہ مان گئے کہ ہم اس کو پرانے کو نیا کر دیتے ہیں, ہم واپس نہیں مانگتے, اس لیے آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں, تو آپ صفر پہ ہیں. اصل حقیقت یہ ہے پاکستان کی. اور 2.5
5 ارب جو آپ کو چاہیے 30 جون تک وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے. آپ جا کے کمرشل بینکوں سے اٹھانے کی کوشش کریں, کبھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, کبھی UBL, کبھی یہ وہ سارا کچھ. تو ادھر یہ جو ریونیو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہ ان سے ہوا کوئی نہیں. لنگڑیال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 2008 میں کھڑے, 2008 سے کچھ بھی ہم نے بہتر کیا. ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے نیا چیئرمین لگایا. تو اگر یہی صورتحال رہی تو جب مارچ میں ریویو آنا IMF کا, انہوں نے تو یہ باتیں نہیں سنی. وہ تو آ کے کہہ گئے ہیں 2 ہفتے کے بعد پروگرام سائن ہوا, اسی نیکسٹ منتھ وہ واپس آ گئے جہاز پہ ایمرجنسی میں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی. تو جب آپ آئے گا آپ کا وقت, جب مارچ آئے گا تو پھر آپ ان کو کیا بولیں گے. اور اگر ایک قسط نہ ملی تو پھر آپ دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال ہے اس سے بہت پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ جنوری 20 کے بعد یہ جو انہوں نے آج بتایا نا, وزیر اعظم صاحب نے جو اون کی آواز نکالی انہوں نے کہ جاپان میں جو پروٹیسٹ ہوتا تھا ہونڈا کمپنی کے سامنے ہم جا رہے تھے, انہوں نے بتایا تو اندر سے مجھے آواز آئی گاڑی میں اون کی فیکٹری کے اندر سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے, تو انہوں نے کہا یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ان کا انداز یہ کہ کام نہیں رکتا, کام چلتا رہتا ہے, لیکن آواز یہ نکالتے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں یا ہم خوش نہیں ہیں. تو یہ کس کو کہہ رہے تھے یا وہی بہتر بتا سکتے لیکن حالت یہی ہے. قومیں ایسے ہی ترقی کرتی ہیں جیسے جاپان نے ترقی کی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ویسے دانیال صاحب کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے قرضوں کے رول اوور کی درخواست کرنی پڑے گی جا کے مارچ میں چائنا اور دیگر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رول اوور کے باوجود جو آپ کا 2.5 بلین کا خسارہ ہے وہ ابھی بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. تو جب آپ خود نہیں فیصلہ کر سکے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, یہ اناؤنس ہونی تھی 14 اگست کو, ذرا یاد فرمائیں جو آپ پچھلے سال کا بتا رہے ہیں سارا. 14 اگست کو یہ نیا اکنامک پلان اناؤنس ہونا تھا, وہ پینڈنگ کر دیا گیا کہ جی ڈار صاحب کو ریویژن کے لیے بھیج دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی واش ہے, یہ سموک, اب باقی یہ نہیں, یہ چال ہے. اور جب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی معیشت کرتے ہیں, مساق معیشت کرتے ہیں, تو آپ خود تو اپنا سیدھا کریں گھر. بالکل صحیح, آپ کے اندر ہی نہیں فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو انٹر کر رہے ہیں 2025 میں 6 جنوری کو ایک فیصلہ آنا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ شاید مذاکرات کے معاملات. اس کے بعد پھر جنوری مڈ میں کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے ہمارا وہ اشارہ دے چکا ہے کہ 26ویں ترمیم کے ریویو کو سنا جائے گا. تو جنوری ہی بڑا امپورٹنٹ ہے عدالتی لحاظ سے. مجھے ایک دفعہ ایک بہت ہی ایک ایسے سینئر شخص جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یو کی ناٹ فکس اسٹریٹجک مسٹیکس تھرو ٹیکٹیکل میجرز. کچھ چیزوں کے پاکستان میں 2025 میں بڑے فیصلے ہونے ہیں. توشہ خانہ کی کنوکشن, وہ اپیل میں سیٹ اسائیڈ, یہ اس مقدمے میں بیل, اس میں ریمانڈ, یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. فلاں تاریخ کی ڈیڈ لائن وہ 31 جنوری کی ہوگی, نہیں وہ رول اوور ہو جائے گی, نہیں اس کے بعد ایک اور 30 دن بعد کی, پھر ایک رمضان کے بعد کی ڈیڈ لائن آ جائے گی, عید کے بعد کی آ جائے گی. یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. کچھ بنیادی سوالوں کا پاکستان میں 2025 میں جواب دینا پڑے گا. ایک ابھی جس طرف دانیال صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر آپ کی اکانومی ایک رول اوور اکانومی ہے اور آپ کی گروتھ ریٹ 1% سے کم ہے, تو ایک رول اوور اکانومی میں 1% کی گروتھ ریٹ پہ تو آپ IMF کے اہداف نہیں میٹ کر سکتے, کیونکہ IMF کو کچھ ریٹرن کرنے کے آپ کو کچھ گروتھ کے اہداف میٹ کرنے ہیں. اتنی گروتھ ہوگی اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا, پھر آپ اکارڈنگلی پیسے واپس کریں گے. اور ماضی میں جب آپ کو IMF سے کچھ مسائل درپیش ہوتے تھے تو انحصار پاکستان کی اس حکومت کا, اور ہم اس پہ بات اس وجہ سے کر سکتے ہیں اس میں بیرونی کچھ عناصر کا, کیونکہ ماضی میں وہ بیرونی عناصر خواہ وہ کانڈلیسا رائس کی کتاب ہو یا ہلری کلنٹن کا سینٹ کے اس پہ بیان ہو کہ پاکستان کو کچھ سپورٹ, کچھ چیزیں ہمارے مغربی دوستوں نے کی, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی افلوٹ رہی, IMF کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی, تیل کے معاملات آگے بڑھے. اس گورنمنٹ کا کچھ اسٹریٹجک مسئلہ ہے جو ٹیکٹیکل ایشو سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسٹریٹجک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ویسٹ کی پالیسیز جو IMF بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتی تھیں, آپ کی دیگر چیزوں میں بھی ہیلپ کرتی تھیں, GSP پلس سٹیٹس تھا, دیگر چیزیں ابھی بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے قائم رہے, کیا یہ متعلقہ حکومت اپنی ایگزسٹنگ لائن پہ چلتے ہوئے کیا وہ اس کو انوائے کر لیں گی؟ اور اگر کر لیں گی تو کیا اس کی سپورٹ کے بعد جو فسکل سپیس آپ کو چاہیے, پولیٹیکل سپیس تو آپ ڈومیسٹکلی کنٹرول کرتے ہیں, فسکل سپیس آپ کو مل سکے گی؟
اس اسٹریٹجک فیصلے کے اوپر انحصار ہوگا اس بات کا کہ کس کو کس میں کنوکشن ہوتی ہے, کس کو کس میں رہائی ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن اس میں بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز جو ہم چونکہ 20 جنوری وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ڈے ہے, اس پہ نظر جمائے بیٹھے. رضا رومی صاحب, یہ جو اگر ہم IMF کی اگلی قسط کی بات کریں یا پاکستان میں چلنے والے مذاکرات کو دیکھیں یا آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو خارجی تعلقات ہیں ان پہ بات کریں, تو یہ ساری چیزیں جڑ رہی ہیں ٹرمپ کے پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا پالیسی بناتے ہیں, ان کی ٹیم کیا پالیسی بناتی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیسے سوچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں کتنا امپورٹنٹ ہے 20 جنوری کا ایونٹ؟ جی بہت شکریہ اسد اللہ. اس سے پہلے میں 20 جنوری کی بات کروں, میں مذاکرات کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے. دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ مذاکرات کا عمل از خود ایک خوش آئند چیز ہے. وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہی پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکال سکتا ہے. آپ استحکام کی بات کرتے رہے ہیں پچھلے کافی دیر سے, اس کا واحد ذریعہ ڈائیلاگ ہے. نہ تو وہ کی اور حکومت کی جو ایکسیسز ہیں اس سے استحکام آئے گا, اور نہ ہی ڈی چوک پہ چڑھائی کرنے سے استحکام آئے گا. استحکام آئے گا تو سیاسی قوتیں جب ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گی, لڑائی جھگڑا کریں گی, ڈفرینسز ہوں گے, ایک پروسیس شروع ہوگا, اور پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف. اور خدا کرے کہ 2025 میں ہم اس کی طرف وہ سفر جو ہے وہ جاری رہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا آپ نے کہا کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, وہ 2025 میں رہا ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ایک انٹینیبل سچویشن ہے. اور یہ رہائی عدالتوں سے ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, یہ رہائی عدالتوں سے ہوگی. اب سعد آپ کو بہتر بتا سکیں گے مجھ سے کہ عدالتوں سے رہائی کیسے ہوتی ہے. یقیناً کچھ عدالتوں سے بھی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو اچھی بات, یا اگر ہم نے کچھ اس کو سینسیبل طریقے سے اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا ہے, تو وہ پاکستان کی قوتوں, جو سیاسی قوتیں ہیں, ان کا فرض ہے. ہاں, لیکن سر تعلقات کی خرابی یا تعلقات کا بہتر ہونا تو اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کیا جو ٹرمپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان سے, یا جو چاہ رہے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کی دھمکی نے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایکسٹریم پوزیشن ہے, اور ایسا نہیں ہوگا اوبیسلی, نہ ایسے حالات ہیں. لیکن عبداللہ, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, اور ان کے اقتدار میں آنے میں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایک نئے الیکشن ہونے پڑیں گے. اس نئے الیکشن کے بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے, پھر ہی وہ ٹرمپ کو کچھ دے سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں وہ ٹرمپ کو کیا دیں گے؟ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, ٹرانزیکشنل ان کی اپروچ ہے. ان کو پسند ہو عمران خان, ان کی ذاتی پسند ناپسند ایک طرف, وہ ایک ملک کے صدر بھی ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ امریکہ کے مفادات دیکھیں گے. کون سے ایسے مفادات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ان کو پورا کرے گی, اس کے اوپر کبھی لمبی بات ہوگی. بہرحال آپ نے یہ پوچھا تو میں نے آپ کا جواب دے دیا. شکریہ, بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب, پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا IMF کی اگلی قسط کا. سمجھا جاتا ہے کہ اس پر امریکہ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے, IMF نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس طرح کا کے حالات ہو سکتے ہیں کہ IMF نے اگلی قسط جاری کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس پر امریکہ اپنا دباؤ یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل پیشنس جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ کافی تھن ہو چکی ہے, اور بشمول امریکہ کے, کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سال ہر سال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور آخر کار اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کا ایک مشہور محاورہ ہے ٹو بگ ٹو فیل. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پھر انہوں نے ہی انحصار کرنا ہے. تو وہ اب دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ مزید اس حد تک گر جائے کہ ایک کوئی نیا بہت بڑا بیل آؤٹ یا کوئی اور قسم کا انتشار پیدا ہو جائے, اس طرح کی کوئی بات. تو وہ بڑے سیریس ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ, اور ان کی جو جورجوینا صاحبہ ہیں اور باقی جو سارے, انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا الفاظ کا. وہ سب انہوں نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک بڑی مد جو ہے وہ ٹیکسیشن کی ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 یا 8 ٹریلین روپیز جو ہیں آپ کا ٹیکس گیپ ہے, کہ اگر یہی قوانین, یہی ریٹ پاکستان میں درست طریقے سے امپلیمنٹ ہوں تو آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ شاید 15% تجاوز کر جائے گا. تو اس میں یہ سارے قرض اور یہ جتنا بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کی تباہی, اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں, کہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے سارے پیسے
حکومت لے گئی ہوئی ہے 100%. یعنی کاروبار کرنے کے لیے رائے کچھ نہیں ہے. تو کون سی ایگریکلچر کی بات کرنی ہے, کس انڈسٹری, کس کامرس کی بات کرنی ہے, جہاں آپ کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہی آؤٹ سائڈ ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ اپنا ایکٹ ٹوگیدر نہیں کر سک رہی. یہ جو سارے ایس او ایز کے خسارے ہیں, جو ایس او ایز کی مینجمنٹ ہے, اس کے لیے جو نئے قوانین بنائے سارا کچھ, وہ سب آپ خود اسٹرکچرل بینچ مارکس پڑھ لیں, آپ کے گوگل پہ اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, IMF کی ویب سائٹ پہ, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, بڑے صاف زبان میں وہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے, تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں, عوام کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے منی بجٹ بنانا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے. آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں واضح کہتے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز ول ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو اسٹیم دا فسکل ڈیفیسٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سادہ بتا, منی بجٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا, یا جو بلاول صاحب بتاتے رہے کہ 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب بچانا ہے, یا جو ڈار صاحب کو 60 دن دیے گئے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں, فارن مشنز کی پیسے بچائیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہ کون سی منسٹری ہم نے بند کرنی ہے, اس پہ کیا ہوا؟ کوئی 1 روپیہ بچا ہے کہیں پر؟ سنگل روپی. اب پھر انہوں نے کہنا ہے مڈل کلاس کی چمڑی اتارو, اور یہ میجر جو ہے یہ PDL لکھا ہوا ہے اس میں ڈاکیومنٹ میں کہ اگر آپ خسارہ بڑھ جائے گا تو آپ کیا میجر لیں گے. وہ PDL ہے, یعنی پیٹرول مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا, اور یہ نئے سال پہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں. تو یہ دیر نہیں لگنی, مارچ میں وہ آ رہے ہیں, یہ جنوری اگلے 2 مہینے میں یہ فیصلہ. اور ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی رفتار جو ہے شرح کم ہو گئی ہے. جو سارے فگرز ہیں انکلوڈنگ یہ جو پلاننگ کمیشن آج جو جنہوں نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دینا ہے, انہوں نے ان کی اپنی ڈاکیومنٹس میں 12% ہے سال کی اوسط. اگر ابھی 5% ہے تو ڈبل سے زیادہ ہوگی تو اوسط پھر جائے گی نا 12 پہ. لیکن کیسے ہوگا؟ یہ فگرز آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ ایئر لگ رہا ہے پھر 2025. میں گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, اس کے متبادل کو فگر دے دیں مجھے, چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو لائے سامنے. ویسے صاحب یہ بتائیں کہ کیا 2025 آپ کے خیال میں الیکشن کا سال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا. دیکھیے پاکستان میں جو دانیال صاحب نے بھی ابھی بات کی, پاکستان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. یہ تو اکانومی کا ایشو ہے جو کہ ارجنٹ ہے, جس پہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ہم منحصر ہیں, IMF پہ, دیگر چیزوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک آن گوئنگ سیکیورٹی ایشو ہے. اگر وہ سیکیورٹی ایشو نہ بھی ہو تو پاکستان کا ایک آن گوئنگ پولیٹیکل ایشو ہے. اگر وہ پولیٹیکل ایشو نہ بھی ہو تو پاکستان کا ایک آن گوئنگ گورننس کا ایشو ہے. پاکستان کے ملٹیپل لیولز کے ایشوز ہیں. اب جو ڈومیسٹک پیشنس تھی, جو عوام کی پیشنس تھی ان مسائل کے ساتھ, وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, جو کہ 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے اپنے ووٹ سے ثابت کیا کہ ہماری پیشنس اس سسٹم سے, جس میں سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں اور نیب ہے اور کچھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے کوٹ اور بیگ پہن لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو پاکستان میں کھانا نہیں مل رہا, اس کے خلاف عوام نے 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کیا تھا. عوام تو اس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے, عوام کی پیشنس ختم ہو گئی. لیکن یہ سسٹم برقرار اس چیز پہ تھا کہ انٹرنیشنل پیشنس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, اور اس چیز پہ جس کو خواجہ آصف صاحب نے کبھی وینٹیلیٹر کہا تو کبھی لائف لائن کہا, وہ ایک انٹرنیشنل الائنمنٹ تھی جس کی وجہ سے عوام کے ریجیکٹ کر دیے گئے پولیٹیکل سٹرکچر کے اوپر بھی ہم چل رہے تھے, کیونکہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے. 2025 میں اگر یہ انٹرنیشنل پیشنس ختم ہو گئی, جو کہ مجھے نہیں پتا کہ ہوگی نہیں ہوگی, دانیال صاحب اور دیگر لوگ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اگر انٹرنیشنل پیشنس ختم ہوگی تو ڈومیسٹک پیشنس تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس سسٹم کے اندر کوئی دوام نہیں نظر آئے گا. صرف ایک صورت ہوگی کہ عوام کے منتخب پسند کردہ لوگوں کی ایک حکومت ہو, خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل وہ مسائل کو حل کرنے کے اور وہ لوگ عوام کو کہیں, جو بھی منتخب لوگ ہوں وہ عوام کو کہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کام کریں گے, 6 مہینے مشکل ہیں, تھوڑا برداشت کیجیے گا اور ایک کہانی چلے. بالکل صحیح ہے, لیکن اس حکومت سے اس طرح کی بات پہ کوئی اعتبار. آخر میں دانیال صاحب آپ کے خیال میں 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, جو حالات چل رہے ہیں, یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اب آگے سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے. وہ اگر وہ الیکشن کی صورت ہے تو تب ہے, اگر کوئی اور صورت ہے تو تب ہے. ان کا کام ہو چکا ہے. اور یہ انٹرنیشنل پیشنس کی جو بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو آپ کو مارچ میں پتہ چل جانا ہے کہ IMF کیا رویہ رکھتی ہے آپ کے ساتھ. ان کے بھی سارے ہدف آپ نے فیل کر دیے ایک ایک کر کے, تو پھر کیا بنے گا ادھر یہ فیصلہ کرنا. نون لیگ تو میرے خیال میں ویسے ہی پتلی گلی ماپ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے, پنجاب دے دو بس کافی, کو آگے چھین لے گا. ایک جملہ کہوں, یہ جو گوادر کے اوپر آپ ریسنٹلی بات سن رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی چائنا کے ساتھ کوئی تجارت کی بات ہوئی, یہ کیسے ہوئی؟
یہ ایک ری الائنمنٹ کی طرف جو کہانی چل رہی ہے یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ اگر اتنا عرصہ آپ گوادر نہ گئے نہ آپ نے نام لیا، چین کے ساتھ بات آپ کرنے کو بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات ختم ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت اب کیا کر رہی ہے؟ اس کے اندر عقل مند کے لیے اشارے ہیں میرے خیال۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ اشارے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا، دانیال صاحب بہت شکریہ پروگرام پر میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔